بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے وقف کا بیان۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو میرے اس چینل پہ فتحہ کسر و ضمہ کے ساتھ اسباق پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں فتحہ کسر و ضمہ کے ساتھ، جو زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ ویڈیو، یہ اس ٹاپک کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور فولڈر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، زبر زیر پیش کے فولڈر میں، وہاں آپ کو یہ سبق مل سکتا ہے۔ اور یہ ویڈیو صرف فتحہ کسر و ضمہ کے لوگوں کے لیے جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب، اس کو آپ کلک کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ جیسے آپ اس کو سبسکرائب کریں گے ساتھ ہی بیل کا آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کیجئے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نیکسٹ سبق کی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکتا ہے۔ اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس سبق میں کہ وقف کیسے کرتے ہیں۔ کہیں کسی بھی کلمے کے آخر میں آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، کلمے پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی آیت پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی آپ لفظ پہ اور آیت کے سینٹر میں درمیان وقف کرنا چاہتے ہیں، اس کے کیا طریقہ ہے وقف کرنے کا۔ تو میں آپ کو یہ جس طرح یہ لفظ ہے، یہ دیکھیں ہے فرض۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں فتحہ اور فتحتین۔ فتحہ اور فتحتین اگر آئے گا کلمے کے آخری جو حرف ہے اس پہ تو آپ نے کیسے وقف کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں فرض، فرض، اس میں لاسٹ جو لیٹر ہے اس پہ فتحہ ہے ضاد کے اوپر، تو آپ نے کس سے وقف کرنا ہے؟ تو ضاد پہ آپ نے سکون لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض آپ نے پڑھنا ہے فرض، فرض کو پڑھنا ہے فرض، لاسٹ جو لیٹر ہے حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا فرض۔ اسی طرح اگر فتحتین ہے لاسٹ کے لیٹر میں، کلمے کے آخر میں جو لیٹر ہے اس پہ فتحتین ہے، ٹھیک ہے۔ جنافن، جنافن کو آپ نے کیسے وقف کرنا ہے؟ آپ نے اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمحہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے جنافن ہے تو اس کو آپ نے جناف، فا فتح الف ہو جائے گا، فتحتین کو ہٹا کے فتح لگائیں گے تو فا فتح الف ہو جائے گا، بس آپ نے ایک فتح لگانا ہے، جنافن جنافا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ آپ نے فتحہ اور فتحتین کے بارے میں پڑھے۔ ابھی کسرہ اور کسرتین، جس کلمے کے آخر میں کسرہ اور کسرتین آئے گا تو وقف کی صورت میں وہ کلمہ جو ہے نا وہ حرف لاسٹ میں جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ جس طرح ہے یہ قمری، 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 اس کے لاسٹ جو حرف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے تو آپ نے پڑھنا ہے لاسٹ لیٹر کو آپ نے ساکن کرنا ہے، قمر، بدمن، بدم، ٹھیک ہے۔ کسرہ کسرتین آئے گا تو آپ نے وہاں پہ لاسٹ لیٹر کو ساکن کرنا ہے۔ اسی طرح ضمہ اور ضمتین بھی آئے گا تب بھی آپ نے لاسٹ لیٹر کو، آپ نے حرف کو کلمے کے آخر میں اگر ضمہ اور ضمتین آئے گا تو آپ نے ساکن کرنا ہے۔ جس طرح رسولو تو رسول، ملکن ملک، ٹھیک ہے۔ فرض فتحہ آئے گا تو ساکن، کسرہ آئے گا تو ساکن، ضمہ آئے گا تو ساکن، فتحتین آئے گا تو آپ نے فتحہ الف، ایک فتحہ الف لگانا ہے، اور کسرتین آئے گا تب بھی ساکن، ضمتین آئے گا تب بھی ساکن، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہے کہ آپ دیکھیں یہ گول تا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اس کو تا مربوطہ بھی بولتے ہیں، یہ گول تا، جس کلمے کے آخر میں گول تا ہو اس پہ خواہ فتحہ ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو، فتحتین، کسرتین، ضمتین، ساکن جو بھی ہے اس پہ، تو جب وقف کرتے ہیں تو یہ گول تا جو ہے اس کو ہا میں چینج کرتے ہیں اور پھر اس کو ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ سب سمجھاتا ہوں۔ یہ لفظ ہے، یہ دیکھیں لومزاتن، لومزاتن لاسٹ میں دیکھیں گول تا، اس کے نیچے کسرتین ہے تو آپ نے وقف کرنا ہے تو تا کو ہا میں چینج کریں گے اور ہا ساکنہ ہو جائے گا تو زا فتحہ ہا سکون، لومزہ، لومزاتن، لومزہ، ویل لکل ہمزۃ لومزہ، ٹھیک ہے، لومزہ۔ اسی طرح اگر ایسا لفظ ہے، ایسا کلمہ ہے جس کے آخر میں ہے ہی ساکن تو اس کو ساکن ہی پڑھیں گے۔ جس طرح یہ ہے ماہیہ، اس میں دیکھیں لاسٹ میں ہا پہ ساکن ہے، سکون ہے، آپ جب وقف کریں گے تو ساکن ہی پڑھیں گے، ماہیہ، ماہیہ وقف کریں گے۔ اور اس میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی کلمے پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ہے یعلمون، اس میں دیکھیں واو مدہ کے بعد والے لیٹر پہ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، واو مدہ ہے، واو مدہ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 لیٹرز، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا۔
अलिफ से पहले फतहा, वाव सुकून से पहले ज़म्मा, या सुकून से पहले कसरा। अगर आप ऐसे कलमे पे ऐसे लफ्ज पे आप वक्फ करना चाहते हैं, वाव मद्दा वाले लेटर पे, वाव मद्दा के बाद वाले हर्फ पे वक्फ करना चाहते हैं, तो वाव मद्दा पे, ठीक है, आप हरूफ मद्दा पे, हर्फ मद्दा पे आप 3 से 4 अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं। कैसे? यह है यअलमून। अभी आपने यहाँ पे नून पे वक्फ करना है, पूरे यअलमून को वक्फ करना है, तो कैसे पढ़ेंगे? यअलमून। आप ये मद कर सकते हैं, वो मद्दा पे जो हर्फ मद्दा है उस पे 3 से 4 अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं। यअलमून। आपने बहुत सारे क़ुरा हज़रात की तिलावतें सुनी होंगी, जिस तरह मैं आपको सूरह 3 के बारे में पढ़ के 2-3 आयतें बताता हूँ। वत्तीन वज़्ज़ैतून, देखा, 3 से 4 अलिफ के बराबर मद हो रही है। वत्तीन पे देखें, हरूफ मद्दा के बाद वक्फ कर रहे हैं आप, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। देखिए, ये 3 से 4 अलिफ के बराबर आप मद कर सकते हैं हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पे अगर आप वक्फ करना चाहते हैं तो। इसी तरह हरूफ लीन आएगा, तो आप देखें हरूफ लीन मैंने आपको बताया था, वाव और या 2 लेटर्स हैं, वाव से पहले फतहा, या से पहले फतहा, वाव लीन और या लीन। वाव लीन और या लीन के बाद वाले हर लेटर पे आपने हर्फ पे वक्फ करना है, तो कैसे करेंगे? उसको साकिन करेंगे और आप 3 से 4 अलिफ के बराबर आप मद कर सकते हैं। जिस तरह है ये, इन्होंने ये देखें कायदे में इन्होंने ये लफ्ज दिया है क़ुरैशिन। अब ये क़ुरैशिन है, देखें ये यालीन है, यालीन आगे शीन पे आपने ये साकिन, शीन को साकिन करेंगे, तो आप कैसे वक्फ करेंगे? क़ुरैश। अभी आपने पढ़ना है तो आप हरूफ लीन पे, हर्फ लीन पे आप 3 से 4 अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। लिईलाफ़ क़ुरैश, देखा, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। देखा, 3 से 4 अलिफ पर मद हो रही है हर्फ लीन पर। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। देखिए वाउलिन, मिन खौफ, खौफ, ठीक है। तो ये है वक्फ के बारे में मैंने आपको तरीका बताया। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और दूसरे दोस्तों तक भी बचाइए, ताकि जो साथी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे आके कुरान मजीद सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रमूज़े औक़ाफ़ पढ़ेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।